السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، میرا موضوع ہے دفاع اسلام اور رد شبہات، یعنی بحیثیت مسلم ہم کو اسلام کا کس طرح دفاع کرنا ہے اور کیوں دفاع کرنا ہے، اور اسی طرح اسلام کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور کفار، منافقین، مشرکین و ملحدین، لبرلز وغیرہ کی جانب سے جو اسلام پر شبہات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ہم مدلل جواب دیں گے، تاکہ بحیثیت مسلم تمام پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اسلام کا دفاع کرنا، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور یہ دفاع بے حد ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہر جانب سے کفار و منافقین اور اسی طرح لبرلز وغیرہ کا غلبہ ہے، اسلام پر اعتراضات ہر جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اسلام کا دفاع ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرض ہے۔ بہرحال اسلام دین کائنات یعنی ازل سے ابد تک تمام انسانوں کے لیے اللہ عز و جل کا منتخب کردہ دین ہے، اور اسلام یہ لفظ سلیمہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی محفوظ رہنے، امن و سلامتی پانے، دوسروں کو سلامتی فراہم کرنے کے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لفظ اسلام یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم کو کہ اسلام امن و سلامتی کا نام ہے، اور اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اسلام یہ 4 معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلا، خود امن و سکون پانا، دوسروں کو بھی امن و سلامتی فراہم کرنا، اور کسی چیز کی حفاظت کرنا، یہ اسلام کا پہلا مفہوم ہوا۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی اسلام کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا چاہتے ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اسلام مکمل امن و سلامتی کا نام ہے، اور جو اسلام کی راہ پر چلے گا اللہ رب العزت خود اس کو ہدایت کی راہ پر، امن و سلامتی کی راہ پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا مفہوم ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا اور اللہ رب العزت کی اطاعت اختیار کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا معنی ہی اطاعت اختیار کرنا ہے، کیونکہ اسلام روگردانی کا نام نہیں ہے، سرکشی کا نام نہیں ہے، دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اور تیسرا مفہوم اسلام کا صلح و آشتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا چوتھا مفہوم اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام عربی زبان میں السلم سے یہ ماخوذ ہے، اس اعتبار سے اسلام کے معنی ہوئے بلندی کے، تو یہ 4 معنوں پر لغوی اعتبار سے اسلام دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اسلام کا شرعی معنی کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے فوراً رک جانا، یہ اسلام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انبیاء اکرام کی لائی ہوئی شریعت کی فرما برداری کیے، وہ تمام لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان یا مسلم کہلانے کے مستحق بنے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس معنی کے اعتبار سے کہا تھا، وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو خصوصی اعتبار سے اسلام اس دین شریعت کو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو معلوم ہوا اسلام نام ہے اس دین کا، اس طریقے کا جس پر
زندگی گزارنے کا، جس پر عمل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہم کو اسلام کے طور طریقے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح بحیثیت مسلم ہم کو جینا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے، وہ سب بتلایا گیا۔ بس کوئی بھی شخص اس دین میں کمی و زیادتی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا بے شک وہ مسلم کہلائے گا۔ دین اسلام کی اہمیت پر اب میں چند باتیں بیان کروں گی تاکہ اس دین کے دفاع کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم حتی المقدور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس پر عمل خود بھی کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو فریضہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر عائد کیا کہ اسلام کا دفاع ہم کو کرنا ہے، اور جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس دعوت کو پہنچانا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو بنیادی باتوں میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سچا اور برحق دین دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اس کو برحق ماننا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے بحیثیت مسلم۔ اگر ہم اس کو برحق مانیں گے تو اس پر عمل کرنے میں ہم کو آسانی ہو جائے گی، اور کوئی بھی دین اسلام کے مقابلے میں ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں رہے گا۔ اسی طرح دوسری بنیادی اہمیت خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور اسلام کو میں نے بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیت السمحہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب دین دین حنفی ہے جو انتہائی آسان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام برحق دین ہے، اور اسی طرح اسلام سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ محبوب دین ہے۔ اور اسی طرح تیسری اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دیکھیے اس کے مکمل ہونے میں بھی حکمت ہے کہ اس میں اب کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کا مکمل حل موجود ہے، مکمل تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچا دی۔ اگر اسے خدا نخواستہ نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص اس میں کمی بیشی کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کو مکمل اپنی امت تک پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا نہیتکم عنہ، میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جو تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم سے قریب اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام بے انتہا کامل دین ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو کامل بنانا اللہ رب العزت کی ایک حکمت بالغہ تھی۔ اگر ہم پچھلی امتوں کا جائزہ لیں گے، خصوصاً بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، تو انہوں نے اپنے دین میں تحریف کر لیا تھا، جو ان کی تباہی کا، جو ان کی بربادی کا سبب بنا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے خصائص میں اس بات کو شامل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، اور آپ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو آخری کتاب بنایا۔ اس کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں، لہٰذا یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اس دین کی بنیادی باتوں میں شامل ہے اور بنیادی خصوصیتوں میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح چوتھی اس کی بنیادی خصوصیت، بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایک بہت ہی زیادہ آسان اور رحمت کا حامل دین ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان الدین یسر، بے شک یہ دین اسلام نہایت ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کا اس امت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس دین کو بہت ہی زیادہ آسان بنایا۔
اگر ہم مثالیں دیکھیں گے تو بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جیسا کہ اگر کوئی بیمار ہے وضو نہیں بنا سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیمم کرنے کی رخصت دیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں، بیمار کے لیے وہ روزے اگر نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کو بعد میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا، اور بھی بہت زیادہ سہولتیں اسلام میں موجود ہیں۔ لہٰذا دین اسلام بے انتہا آسان دین ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما مؤثرا۔ بے شک اللہ عز و جل نے مجھے مشقت یعنی تکلیف میں ڈالنے والا اور لوگوں کو مشکل اعمال پر مجبور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سہل پسند تھے اور اپنی امت کے لیے بھی ایک ایسا بہترین دین، بہترین اسلام لے کر آئے جو سب کے لیے سہولت پسند ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم اس پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ 4 خصوصیتیں ہم نے اسلام کی سنی، مزید جو بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں مکمل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔